السلام علیکم۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہوئی وہ یہ علاقہ ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ علاقہ میاں وال کے نام سے مشہور ہے اور اس علاقے کا نقصان اس قدر زیادہ ہوا کہ تقریباً 150 کے قریب گھر جو ہے وہ یہاں پہ تباہ ہوئے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے علاقے تھے کہ دریائی کٹاؤ کی وجہ سے وہ سارے کا سارا علاقہ تباہ ہو گیا۔ یہ جو جگہ آپ کو دکھائی ہے یہاں پر سکول ہوتے تھے، ہنستے بنستے گھر تھے جو سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ یہ راستہ، اس راستے کو مین راستہ تو کٹ چکا تھا، ہم اس راستے سے اس پنڈ پہنچے جس کا نام میاں وال تھا، اور یہ وہ میاں وال کا علاقہ ہے جو اب کھنڈرات بن چکے ہیں۔ یہاں تقریباً 100-125 کے قریب لوگ اپنے ہنستے بستے گھروں کے اندر آباد تھے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کھنڈرات بن چکے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، کچھ صدیاں پہلے کچھ لوگ آباد تھے، لیکن یہ بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ یہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر ہر ایک اپنی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب ہم اس علاقے میں پہنچے، پورے کے پورا جو پنڈ تھا، علاقہ تھا، اس میں صرف 1 یا 2 گھر واپس آئے تھے، لیکن باقی سارے کے سارے گھر میں رہنے والے لوگ واپس جا چکے تھے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلنا، ہجرت کرنا، یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ کوئی اپنی جائے پیدائش یا جہاں پر وہ رہتا ہو، جہاں پر اس کا گھر ہو، وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کچھ اس علاقے کے دوست بھی تھے جنہوں نے اس جگہ کا ہمیں تھوڑا بہت تعارف کروایا۔ یہ درخت بہت بڑا پیپل کا درخت جو دریا اپنی لپیٹ میں جسے لے لیا، اور یہاں پر ایک دربار تھا اور صدیاں پرانا ایک پانی کا کنواں تھا جو ویسے تو بند ہو چکا تھا، لیکن نیچے سے اس کے آثار بھی ان لوگوں کو دکھائی دیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریا یہاں سے تقریباً 12 سے 13 ایکڑ دور تھا، لیکن اس ساری کی ساری کٹائی کے بعد یہ دریا اب ان لوگوں کے گھروں تک آ پہنچا۔ یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے گھر، اور لوگوں نے کس طرح اپنی جانیں یہاں سے بچائی اور پانی آنے سے پہلے اپنے آپ کو یہاں پہ نکالا۔ اب ہم اس جگہ پر آپ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ایک دربار اور ایک کنواں تھا۔ دربار، جو بزرگ یہاں پر اس دربار کے اندر جن کا مسکن تھا، وہ پیر فتح شاہ کے نام سے مشہور تھے، اور وہاں پر رونقیں لگی رہتی تھی۔ جب پیر فتح شاہ کا دربار یہاں پر نیچے ہوا، یعنی دریا نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا، تو اس وقت لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارا پنڈ جو ہے وہ نہیں بچ پائے گا۔ اب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دربار تھا اور اب یہ نیچے چلا گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ لوگ بڑی ویڈیو بنانے کے لیے کیمرے لے کے بیٹھے تھے کہ دربار کے اندر سے کیا نکلے گا، مزار کے اندر سے کیا نکلے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس مزار والے کا پردہ ایسے رکھا کہ وہ جس طرح اس کی قبر تھی اسی طرح صحیح سلامت قبر نیچے چلی گئی اور پانی کے اندر چلی گئی، یعنی وہ قبر کھلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس کو لوگ اپنی ویڈیو کے اندر کیپچر کر سکتے۔ پھر ہم اس کے بعد تھوڑا سا آگے، جہاں پر یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو اس علاقے کے امام مسجد تھے ان کا گھر ہے۔ اب ایک مسجد، بہت عالیشان بڑی سی مسجد، کہ اب دریا نے اس قدر کٹاؤ زمینی کیا کہ جو 12 ایکڑ دور دریا تھا وہ اب مسجد کی سامنے والی دیوار کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ وہ دیکھی ٹو دا موقع نہ نکلا، وہ سیٹ راہ جب سارے آتا ہے پانی ہو گیا۔ اچھا، اب گاڈر تھوڑا کم نہ اٹور میں چھاٹ گیا۔ نوٹ دا مین تھا سڑا وہ دے۔ یہ انکل ہمیں اس راستے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کم از کم 10 سے 15 فٹ چوڑا راستہ تھا۔ پنڈ کے لوگ یہاں سے آتے جاتے تھے، لیکن سب سے پہلے کٹاؤ دریا نے اس راستے کا کیا، اور اس راستے کی وجہ سے جو پنڈ کا رابطہ تھا دوسرے علاقوں کے ساتھ، وہ سارے کا سارا رابطہ کٹ گیا۔ یہ ان کے لیے انتہائی افسوسناک بات تھی کہ جس راستے سے آنا جانا تھا وہ راستہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਜੱਥਾ ਉਸੇ ਮੁਲਾ ਨੂੰ ਲੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਬਾਉਣੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਈ ਇਹ ਟਿੱਬੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਬੀ ਕੇ ਲੋਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੋਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਜ਼ੂਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਿੱਬੀ ਆ। अच्छा लोग के बेच। फिर हम मस्जिद पहुंचे कि देखिए कि अल्लाह का घर है और यहाँ 5 वक़्त की नमाज हुआ करती थी, अजानें हुआ करती थी, लोग आते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे और अपने रब के हुजूर सरब सजूद होते थे। लेकिन सलाब आने के बाद ये मस्जिद वीरान हो चुकी है। यहाँ पर ना तो कोई इमाम है, ना ही कोई मुअज्जिन है और ना ही लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। हमने यहाँ पर असर की नमाज अदा करना थी और हमारे दिल में ये था कि नमाज असर अदा करेंगे और अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। ये मस्जिद के साथ मुल्हिका वो घर थे कि जो अपनी तालीम और तरबियत के लिए मस्जिद के अंदर जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी मौजूद नहीं था और सब कुछ उजड़ चुका था और सारे के सारे इस इलाके को छोड़कर यहाँ से जा चुके थे। सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक दो घर वाले यहाँ पे मिले जिनके घर तो मुकम्मल तबाह हो चुके थे, अपनी जगह को फिर दोबारा देखने के लिए आए हुए थे और अपने साथ कुछ माल मवेशी भी वो लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर मामूलाती ज़िंदगी को गुजारना अब बिल्कुल दुश्वार हो चुका था। लोगों के पास छतें तो नहीं थी, बस एक आध किसी ने टेंट दे दिया तो उसके अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि मिट्टी के बने हुए घर ऐसे खूबसूरत घर थे, मोटी मोटी दीवारें थी और बताया जा रहा था कि जब इन घरों के अंदर गर्मियाँ होती थी तो गर्मी कभी महसूस नहीं होती थी अगर पंखा ना भी चलता। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि ये दरिया ने अपनी लपेट में इन लोगों को लिया, इनकी ज़मीनें तबाह हो गई, इनकी फसलों को तबाह कर दिया। इतने खूबसूरत मकानात थे मिट्टी के बने हुए और इसके अलावा बाकी पक्के बने हुए भी मकानात थे जो सारे के सारे यहाँ पर गिर चुके थे। अब यहाँ पर ये जगह जो है, इस जगह पर पहले एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी जो कि यहाँ पर नहीं है। कमाद की फसल थी, वो सारी की सारी रेत डालकर दरिया ने तबाह कर दी। ये घर देखें, इस घर के वो सारी की सारी 4 दीवारी, फिर आप देख सकते हैं ये एक दीवार के साथ दूसरी दीवार अटैच, दूसरी के साथ तीसरी अटैच। लोग ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब सब कुछ उजड़ चुका था। ये नलका, यहाँ पर पानी पीने के लिए लोग बसा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं था। हमने भी थोड़ा सा पानी पिया। हमारे इलाके के अपने नलके तो दरिया की वजह से, सैलाब की वजह से ख़राब हुए, लेकिन ये दरिया के किनारे पे नलका था, पानी इसका बड़े मज़ेदार, और हमने थोड़ा सा इसका पानी जो है वो टेस्ट किया। प्यास भी लगी हुई थी, पानी पिया। पानी बहुत अच्छा था क्योंकि दरिया के किनारे पे था, हर वक्त पानी जो है वो यहाँ से गुज़रता है और साफ़ पानी पीने को मुयस्सर आया। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि उस घर को गिराने के बाद उसकी ईंटें वो उठा सकें। यानी पानी की स्पीड इस कदर ज़्यादा थी कि लोग यहाँ से निकलने पर मजबूर थे। बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जानें बचाई, अपना सामान लिया और यहाँ से निकल पड़े। लोगों ने कश्तियों पर अपने सामान को निकाला, किसी ने ट्रैक्टर ट्राली पर। रास्ते तो नहीं थे, लेकिन फसलों के अंदर से गुजरते हुए अपने सामान को निकाला। अब ये मंजर ऐसा मंजर है जो यूं महसूस हो रहा है कि हमें कोई गज़ा का मंजर पेश किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई इस तरह का जंग लगी है या कोई इस तरह का अटैक हुआ है जिसकी वजह से ये सारे के सारे घर तबाह हो गए। आधा हमने पिंड तो विज़िट कर लिया, अब दूसरी तरफ हम चले थे कि जहाँ पर बाकिया लोगों का जो नुकसानात थे हम उनको देखने के लिए जा रहे थे। और ये देखें कि ये छोटी छोटी गलियाँ, मेन 2 रास्ते थे,
وہ سارے کے سارے دریا نے اپنی لپیٹ میں لے لیے۔ اب یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں نے خود جہاں پر گھر گرے ہوئے تھے وہاں سے راستہ بنا کر ٹریکٹر ٹرالی گزار کر وہاں سے اپنے سامان وغیرہ کو نکالا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر لوگ آباد تھے، بچے آباد تھے، مرد آباد تھے، یہاں پر نسلیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا، لیکن اب یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمارے ایریے میں جس کا نقصان ہوا، گھریلو نقصان ہوا، جن کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اپنے گھروں سے نکلنا پڑا۔ ایک انکل سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جس کو پاک فوج کی جانب سے ایک امدادی کیمپ، یعنی جو چائنا کی طرف سے مال آیا تھا، اس مال میں سے ایک ٹینٹ انہوں نے دیا ہوا تھا، جو کہ ایک کمرہ نما ٹینٹ تھا۔ اور یہ ٹینٹ ہم نے دیکھا اور بہت اچھی کوالٹی کے اندر، یعنی سردی کا بہترین اور گرمی کا بہترین انتظام اس ٹینٹ کے اندر، یعنی اس کی بناوٹ اس حساب سے تھی۔ ہم نے اندر سے جا کے دیکھا اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بھی بنی ہوئی تھی، اور اگر آپ نے رات کے وقت اس ٹینٹ کو بند کرنا ہو، دن کے وقت بند کرنا ہو، تو یہاں پر چپ لگی ہوئی تھی، آپ چپکا دیں اور اس ٹینٹ کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت جو ہے بڑا پائیدار ٹینٹ تھا، جو کہ ان لوگوں کو، سیلاب متاثرین کو، پاک چائنا دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے چائنا کی طرف سے دیا گیا تھا۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے چلے اور بقیہ جو علاقہ تھا اس کو وزٹ کرنے کے لیے ہم گھروں کے اندر سے گزرتے ہوئے دوسرے علاقے کی طرف، دوسری طرف جو ہے وہ جا پہنچے۔ ہر طرف ایک ہی سما تھا کہ یہاں پر لوگ آباد تھے، لیکن اب یہ سارے کا سارا کھنڈرات بن چکا تھا۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پیارے پیارے گھر تھے، چار دیواریاں تھی، لوگ یہاں پر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، اور لیکن یہاں پر اب کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے والا وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جب ایک طرف پانی اور دوسری طرف ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہوں گے۔ دیکھتے دیکھتے ایک چیز ہمیں یہ بھی نظر آئی کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ایک اس طرح کا بھڑولا نما تھا کہ جس کے اندر پرانے وقتوں میں لوگ اپنی گندم یا اس طرح کی چیز رکھا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر انہوں نے تمباکو رکھا ہوا تھا۔ یعنی دیہات کے لوگ جو ہے وہ حقہ شوق سے پیتے ہیں، سگریٹ کی جگہ پہ حقے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر حقے کو چلانے کے لیے تمباکو جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو لوگ یہاں پر فصلیں اگاتے ہیں اور اپنا تمباکو خود بناتے ہیں اور اس کو پھر سیو کر لیتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے اندر سیو کرتے ہیں جہاں پر خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ گھر ہیں جو مٹی سے بنے ہوئے، اینٹوں سے بنے ہوئے، سیمنٹ سے بنے ہوئے گھر تھے، لیکن اب یہاں پر کچھ نہیں۔ اب صرف اور صرف یہ دیکھیں، یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ جب یہاں سے نکلے تو کس قدر دردناک وہ منظر تھا۔ اب یہ منظر غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے کہ کھنڈرات لوگوں نے یہاں سے اپنی ہر ایک چیز نکالنے کی کوشش تو کی، لیکن کس حد تک ممکن ہو سکتا تھا کہ پانی میں سے نکلنا اور اس جگہ سے دور جانا، پھر آگے جس جگہ پر جانا ہے وہاں پر کوئی رہنے کا اہتمام نہ ہونا، کسی چودھری کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، اس کی زمین پر جا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ لوگ زمین تو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنا گھر بنا لیں، لیکن بعد میں جب کوئی تھوڑے سے معاملات خراب ہوں تو ان بنے ہوئے گھروں سے ان کو نکال دیتے ہیں، لیکن یہ ایک دردناک منظر ہوتا ہے۔ یہ ایسا گھر تھا کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے مکمل کوشش کی آخری وقت تک کہ میں اپنے گھر سے نہ نکلوں، اور ادھر یہ کم از کم 20-30 مرلہ جو ہے، یہ اتنا بڑا گھر تھا، کمرے تھے، چار دیواری تھی، حویلی تھی، بھینسوں کے لیے یہاں پر انہوں نے توڑی وغیرہ جمع کی ہوئی تھی، ہر ایک چیز کو نکالنا پڑا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت تک یہ شخص یہاں سے نہیں نکلا جب تک دریا نے کٹاؤ مسجد کے قریب نہیں آ پہنچا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا گھر بنا ہوا تھا،
کچن تھی، کمرے تھے سیمنٹ کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، اور اس کی نگرانی اور سارے کا سارا ہنستا بجتا گھر یہاں سے اس ساری کی ساری جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکلتا ہے۔ یہ ریڈی ہے اور جہاں پر لوگ چارہ وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر چار دیواری تھی اور سارے کے سارے بقیہ معاملات۔ مسجد کے اندر پہنچے، نماز عصر ادا کی، اللہ کے ویران گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جگہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی اب وہ سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لی اور اس کو ویران کر دیا۔ سننے میں آیا کہ وہ امام صاحب جو جہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اب وہ یہاں پر نہیں ہوتے، وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں۔ کیوں نہ جاتے جب گھر سارے کا سارا تباہ ہو چکا تھا اور رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ سیلاب بالکل گھر کی دہلیز پر آ پہنچا، دریا گھر کی دہلیز پر آ پہنچا تھا، پھر ہمیں وہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ یہ جامع مسجد بہار مدینہ، کیا بات ہے، میاں وال کا یہ علاقہ ہے جو سارے کا سارا علاقہ تباہ ہو گیا۔ ہم ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پر آباد تھے اب یہاں سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف جا پہنچے ہیں۔ اللہ ان کا بہتر جو ہے وہ مستقبل کرے اور ان کو ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یہ جگہ ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں، یہاں سے دریا تقریباً 12 ایکڑ قریب تھا، اور اسی جگہ پر جہاں پہ میں کھڑا ہوں سامنے 2 سرکاری سکول تھے، پرائمری سکول تھے، جہاں پر بچے بچیاں دین کی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن وہ سارے کا سارا دریا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ آج کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ اتنے مہمان نواز تھے کہ ہمیں اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور چائے پیش کی، ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی کہ ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ کو کچھ دیں، آپ سے لینے، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا بہترین مستقبل فرمائے۔